السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے 2 ماہ بعد میرا شوہر پردیس چلا گیا۔ 10 سال گزر گئے، اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ آخر کار میرے ماں باپ نے مولوی سے فتویٰ لے کر میرا دوسرا نکاح کر دیا۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ بیرون ملک لے گیا، جہاں اس کا اپنا ہوٹل تھا۔ پہلے دن ہوٹل کا اسٹاف مبارکباد دینے آیا تو میری نظر ایک شخص پر جم گئی، کیونکہ وہ تو میرا پہلا۔ میں پریشان سی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صبح سے ہی میرے گھر میں ایک عجیب ہنگامہ برپا تھا۔ کبھی امی چلاتی، کبھی بھابھی تو کبھی بھائی۔ بابا بالکل خاموش تھے۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا میں خود کو مار لوں، اس دنیا سے دور بھاگ جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا خود کشی حرام ہے، اور میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی جو مجھے گنہگار ثابت کرے۔ چند لمحے مزید گزر گئے تھے جب کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر بابا اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں فوراً دوپٹہ سر پر جما کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب آئے تھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کلثوم، میں جانتا ہوں تمہیں یہ باتیں بہت تکلیف پہنچا رہی ہوں گی۔ آج جو گھر میں تماشا ہو رہا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں بیٹا۔ میں باپ ہوں، مگر اس کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں مزید تمہاری زندگی کو برباد نہیں ہونے دے سکتا۔ آج مجھے فیصلہ لینا ہی ہوگا۔ 10 سال ہو گئے ہیں تمہیں یہ سب برداشت کرتے ہوئے۔ ایک جانور کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے تو وہ بھی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تم تو پھر انسان ہو، تم کیسے یہ سب برداشت کر لیتی ہو؟ بابا کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی صحرا میں مجھے چھاؤں مل گئی ہو۔ بابا کا محض اتنا کہہ دینا میرے جلتے سینے پر فوار کی مانند تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک طرف بیٹھ گئے تھے اور میرے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں میری بیٹی کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے اس کا نکاح ہو جائے تو وہ اپنے گھر چلی جائے، اپنے شوہر کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارے، اپنی نئی زندگی شروع کرے، بچے پیدا کرے، اپنے گھر کو آباد کرے، خوشیوں سے بھر دے۔ لیکن جب ایسا نہ ہو تو ہر لڑکی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس کے پاس پھر کچھ نہیں بچتا۔ لیکن میری جان، تمہارے بابا زندہ ہیں، تمہارے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے میں ابھی زندہ ہوں۔ بے شک میں 10 سال خاموش رہا، لیکن اب بس ہو چکی ہے۔ آج تمہاری بھابھی نے آواز اٹھائی ہے، کل کوئی اور کھڑا ہو جائے گا، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایسا سنتے ہوئے دیکھوں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے تمہارا دوسرا نکاح کرواؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تمہارا شوہر کہاں چلا گیا ہے، کہاں کام کر رہا ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا میں اسے گریبان سے پکڑ کر لے آتا، لیکن اب مجبور ہوں، اسی لیے میں مولوی کے پاس فتویٰ لینے جا رہا ہوں۔ تمہارے لیے میرے پاس ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہوا ہے۔ میں اب بسم اللہ کروں گا، مجھے تمہاری اجازت درکار ہے۔ بابا کی بات سن کر میں فوراً بولی، لیکن بابا، میرے پہلے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی، یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ آ گئے تو میں کیا کروں گی؟ میرا نکاح تو باطل ہو جائے گا۔ میری بات سن کر بابا بولے، میں مولوی کے پاس فتویٰ لینے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔
تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ کہہ کر وہ کھڑے ہوئے تھے اور کمرے سے چلے گئے تھے۔ میں ان سے یہ بھی پوچھ نہیں پائی تھی، بابا آپ میرا نکاح کس انسان سے کروا رہے ہیں؟ کیا اب وہ مجھے آباد کرے گا یا پھر نکاح کر کے وہ بھی مجھے آپ کے گھر چھوڑ جائے گا؟ میرے پاس کوئی سوال نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دن دانتی ہوئی میری بھابھی کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خدا تمہیں غارت کرے، میری بہن کا نصیب چھیننے جا رہی ہو، تم کبھی سکون نہیں پاؤ گی، تمہیں بد دعا دیتی ہوں، تمہارا شوہر اس نکاح کے بعد لازمی آئے گا، میری دعا ہے تمہارا نکاح باطل ہو جائے، تم گناہ گار ہو جاؤ، نکاح ہونے کے باوجود اس پر نکاح کر رہی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تم خوشیاں بھری زندگی گزارو گی؟ یہ رشتہ میری بہن کے لیے آیا تھا، ایسے کیسے تمہارا باپ تم پر یہ رشتہ وار سکتا ہے؟ میں حیران ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کون سا رشتہ کون کس پر وار کر رہا ہے؟ کون سا رشتہ کون کس پر وار رہا ہے؟ یہ سب باتیں میرے سر سے گزر رہی تھیں۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے بھائی بھی کمرے میں آ گئے تھے اور اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر بولے، یہاں تماشا نہیں لگاؤ، اسے کچھ نہیں پتا، بلا وجہ کیوں شور کر رہی ہو؟ اگر یہ رشتہ میری بہن کے نصیب میں ہے تو تم کیوں واویلا مچا رہی ہو؟ جبکہ میری بھابھی بولی، ایسے کیسے یہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے جب پہلے نکاح سے اس کی طلاق ہی نہیں ہوئی؟ یہ رشتہ میری بہن کے لیے آیا تھا، میری بہن کی شادی ہونی تھی، ایسے کیسے یہ بیچ میں آ سکتی ہے؟ میں کیوں شور نہ کروں؟ اس کو سب پتہ ہے یہ بہت گھینی لڑکی ہے۔ جبکہ میرے بھائی اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولے، اگر تم 5 منٹ سے پہلے یہاں سے نہیں نکلی، خدا کی قسم تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ چلو یہاں سے، یہ کہتے ہی وہ انہیں کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا نکاح 10 سال پہلے ایک شخص سے کیا گیا تھا جو بڑے خاندان کا انسان تھا، لیکن نکاح کے بعد ان لوگوں نے رخصتی نہیں لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکا پہلے باہر ملک جائے گا، کما کر واپس آئے گا، پھر ہم آپ کی بیٹی سے اس کی رخصتی کروائیں گے۔ بابا اور بھائی نے کافی اعتراض کیا تھا کہ آپ نے نکاح سے پہلے یہ بات کیوں نہیں کی، مگر وہ لوگ بالکل ہی مکر گئے تھے کہ ہمارا ارادہ شروع سے ہی یہی تھا۔ آپ لوگ اس طرح کی بات اب مت کریں، جو طے ہے وہی طے رہے گا۔ لڑکی کی اگر رخصتی ہو بھی گئی تو کیا فائدہ؟ منہ چھوڑ کر باہر چلا جائے گا اور لڑکی اکیلی رہ جائے گی۔ بہتر ہے جب وہ پراپر طریقے سے پاکستان واپس آ جائے گا پھر رخصتی کی جائے۔ بابا اور بھائی کو ان کی بات ٹھیک لگی تھی، اسی لیے انہوں نے ہاں کہہ دیا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ وہ شخص 2 یا 3 سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ میرے بابا اور امی ہر مہینے ان سے بات کر کے میری رخصتی کا پوچھتے تھے کہ آپ لوگ تو بالکل ہی بھول گئے ہیں، رشتے ایسے نہیں چلتے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا بیٹا ہم سے رابطہ ہی نہیں کر رہا، اس کو گئے ہوئے کافی مہینے بیت گئے ہیں مگر اس نے پلٹ کر فون نہیں کیا۔ مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی تھی، میں بھی دعائیں مانگتی تھی کہ اے رب مصطفیٰ میرے ساتھ ایسا نہ ہو، میری زندگی کو اس طرح تباہ نہ کرو، مگر یہ باتیں صرف اور صرف باتیں رہ گئیں۔ اس وقت میں صرف 15 سال کی تھی۔ ایک 15 سال کی بچی جسے صرف اور صرف خوشیاں ہی نظر آتی ہیں، اس کی زندگی کو اندھیرے سے بھر دیا جائے
تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ وقت اور گزرا تھا اور ٹھیک 3 سال بعد بابا نے ان لوگوں سے 2 ٹوک بات کی تھی کہ آپ لوگ ہمیں صحیح طرح سے جواب دے دیں کہ آپ کا بیٹا واپس نہیں آئے گا، اور ان لوگوں نے خاموشی سے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ اگر وہ واپس آ جائے تو یہ ایک معجزہ ہے، کیونکہ ہم نے بھی امید چھوڑ دی ہے۔ اس نے بیرون ملک جا کر ہم سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اگر وہ رابطہ کر لیتا تو ہم لازمی اس سے جھگڑا کرتے کہ یہ کیسا طریقہ ہے رشتے نبھانے کا، مگر وہ رابطہ ہی نہیں کر رہا۔ ہم خود بے بس ہیں، اور اس دن کے بعد میری زندگی میں صرف انتظار لکھ لیا گیا تھا۔ آج میری شادی کو پورے 10 سال بیت گئے تھے، لیکن میرے شوہر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرے بابا کو اب میری فکر رہنے لگی تھی کہ میں جوان ہو چکی ہوں، مجھے میرے گھر کا ہو جانا چاہیے، لیکن حالات اتنے پیچیدہ تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ کچھ دنوں سے گھر میں بہت ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ مجھے اڑتی اڑتی خبر ملی تھی کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے جو بھابھی نے اپنی بہن کے لیے پسند کیا، مگر وہ لوگ بھابھی کی بہن کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے میرے لیے ہی بولا ہے، مگر میں نکاح شدہ تھی، اس لیے فی الحال بابا اور امی نے انکار کر دیا تھا۔ مگر صبح سے جو ہنگامہ بھابھی نے مچایا ہوا تھا، اس کے جواب میں امی نے بھی ان کی اچھی خاصی کھنچائی کی تھی۔ یہی وجہ تھی بابا اب پریشان ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس رشتے پر دھیان دینے کا سوچا تھا۔ ہمارے ساتھ بھابھی کی بہن بھی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر آج اس رشتے پر تماشا ہوا ہے تو کل کسی اور رشتے پر بھی ہو سکتا تھا، اس لیے ابھی ہی کوئی فیصلہ لینا ضروری تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ بابا کو گئے ہوئے پورے 2 گھنٹے بیت گئے تھے۔ میں ابھی نماز کے لیے کھڑی ہی ہو رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک دے کر بابا داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ چہرے پر بڑی مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ۔ نہ جانے کیوں مجھے انہونی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ میرے نزدیک آئے تھے، محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا، تمہارے شوہر کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ اب ہم تمہارا دوسرا نکاح کروا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے میری بیٹی اپنے اس نئے رشتے میں خوش رہے گی۔ بابا کی بات سن کر میں بے اختیار بولی، لیکن بابا، اگر میرے شوہر زندہ سلامت ہوئے تو عورت کا نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، میرے لیے گناہ ہوگا۔ وہ بولے، نہیں، ہمیں بالکل اس بات کا علم نہیں ہے کہ تمہارا شوہر زندہ ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں ذرا بھی اس بات کا علم ہوتا تو ہاں، تب ہم گناہ گار ہو سکتے تھے، لیکن ابھی نہیں ہیں۔ اسی لیے تم بے فکر ہو کر نکاح کی تیاریاں کرو۔ مجھے امید ہے میری بیٹی بہت خوش رہے گی۔ میں نے لڑکے سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں رخصت کر کے لے کر جائے گا، تمہارے سنگ ایک خوبصورت زندگی بسر کرے گا۔ وہ کموارہ ہی ہے، اس کی پہلے کبھی شادی نہیں ہوئی۔ مجھے ایسا ہی رشتہ اپنی بیٹی کے لیے چاہیے تھا۔ میں اب لڑکے والوں کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ مٹھائی لی ہے، تمہاری اماں اور میں جا رہے ہیں۔ بھابھی پیچھے سے اگر ہنگامہ کرے تو تمہیں بالکل بھی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کمرے میں ہی رہنا۔ میری لاڈو نے بہت مشکل کے وقت دیکھ لیے ہیں، اب اس کی خوشیوں کا وقت آیا ہے تو میں کسی کو بھی تمہاری خوشیوں کا دشمن نہیں بننے دوں گا۔ یہ کہہ کر میرے بابا چلے گئے تھے، جبکہ میں اپنی جگہ پر بالکل خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ عورت کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد عورت زندگی بھر نہیں بھول پاتی، اور اوپر سے وہ شخص آپ کا محرم بن جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بالکل خاموشی سے واش روم گئی تھی۔
وضو بنایا تھا اور باہر آ کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ ہر سجدے میں میری ہچکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور بے اختیار سسکتے ہوئے بولی، اے میرے پروردگار، تو میری ہر غلطی کو جانتا ہے، میری ہر خوشی کو جانتا ہے، میری ہر نیکی کو جانتا ہے۔ اے میرے مالک مولا، کبھی اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کا صلہ دے دے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں میں کوئی گناہ نہیں کروں گی، اور اگر کروں گی تو تجھ سے معافی مانگوں گی، اپنی غلطیوں پر جھکوں گی۔ اے میرے مالک، میرے ماں باپ اے میرے مالک، میرے ماں باپ میری زندگی کو ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، میرا دل مطمئن کر دے، مجھے سکون دے دے۔ میں بھی ہر لڑکی کی طرح اپنی شادی شدہ زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں، میں بھی خوش رہنا چاہتی ہوں۔ اے میرے پروردگار، میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں دے۔ کافی دیر تک میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھی اپنے لیے دعائیں مانگتی رہی تھی، اور پھر خاموشی سے جائے نماز لپیٹ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ صبح سے اس ہنگامے کے باعث میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ میں کچن میں داخل ہوئی تو بھابھی کی بہن خاموشی سے کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی منہ بنا کر بولی، نہ جانے دنیا میں ایسے لوگ کیوں پائے جاتے ہیں جو دوسروں کا حق کھانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم نے تو آج تک کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، لیکن ہمارے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہی تھی، مگر وہ مسلسل بڑ بڑائے جا رہی تھی۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے دھیمی آواز میں بولی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے عائشہ، یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تمہاری بہن نے کتنی کوشش کی تھی تمہیں پسند کروانے کی، اب اس میں میرا کیا قصور ہے کہ وہ لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں؟ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ چلا کر بولی، تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے بدصورت بولو، ابھی اپنی بہن کو بلا کر تمہارا دماغ ٹھیک کرواتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ کچن سے باہر چلی گئی تھی اور صحن میں کھڑی ہو کر باجی باجی کر کے پکارنے لگی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میں ہی باپ کے گھر میں کھڑی ہو کر میرے ہی باپ کے گھر میں کھڑی ہو کر وہ مجھے بہت بری طرح سہمنے پر مجبور کر گئی تھی۔ چند لمحے بعد میری بھابھی باہر آ گئی تھی اور اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، کیا مصیبت آ گئی ہے جو اتنا شور مچا رہی ہو؟ 2 گھڑی آنکھ بھی نہیں لگا سکتی کیا میں؟ جبکہ وہ فوراً ہی مصنوعی روتے ہوئے اپنی بہن کے گلے سے لگی تھی اور میری طرف اشارہ کر کے بولی، آپ کی نند مجھے بدصورت بول رہی ہے، کیا میں بدصورت ہوں؟ باجی مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہے، میں امی بابا کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ جبکہ میری بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ارے تم کس کے منہ لگ رہی ہو؟ جس کا اپنا شوہر اس کو نہیں دیکھتا اور اب نکاح پر نکاح کر رہی ہے، گناہ گار ہے، تم کیوں اس کی باتوں کا برا مناتی ہو؟ اس کی تو معاشرے میں بھی کوئی عزت نہیں ہے، شوہر کے ہوتے ہوئے اس کی نہیں ہو سکی، تمہیں کچھ بھی کہنے کی اوقات نہیں ہے، تم کمواری ہو اور یہ ایک شادی شدہ عورت، دور رہو تم اس سے۔ اور بہن تم اپنی زبان کو سنبھال لو، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو خود کو کنٹرول میں رکھو، ورنہ اس گھر سے تمہیں چلتا کرنے میں مجھے کچھ وقت ہی لگے گا، اور ویسے بھی تمہارا باپ تمہارا بندوبست بخوبی کر رہا ہے، بہت جلد تمہارا یہاں آنا بالکل ہی بند کر دوں گی، ایک دفعہ تم اس گھر سے نکل تو جاؤ۔ چلو عائشہ، یہ کہہ کر وہ اپنی بہن کا ہاتھ تھامی اپنے پورشن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے میں محض گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔
میرے ہی ماں باپ کے گھر میں کھڑی ہو کر وہ دو باہر کی خواتین مجھے ہی اس گھر میں آنے سے منع کر رہی تھیں۔ میں سرد مسکراہٹ کے ساتھ واپس اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ کھانا وغیرہ بنا کر میں اپنے کمرے میں آ کر اب امی بابا کا انتظار کرنے لگی تھی اور اللہ سے دعا کرنے لگی تھی کہ باقی میں اس گھر سے اب چلی جاؤں، کیونکہ میں اور بھابھی اب ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے تھے۔ جب سے ان کی بہن اس گھر میں آئی تھی میرے سکون کو بالکل ہی غارت کر چکی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ تقریباً رات کے 8 بجے میرے بابا اور امی گھر واپس آئے تھے۔ میں برآمدے میں ہی بیٹھی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو میں فوراً ان کی طرف بڑھی تھی، مگر ان کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت نہ جانے کیوں مجھے خوف زدہ کر گئی تھی۔ میں نے امی اور بابا کو سلام بھی کیا تھا، مگر وہ دونوں ہی میرا سلام نظر انداز کیے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح پھولنا شروع ہو چکے تھے۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی جو دونوں اتنا پریشان تھے؟ میں فوراً کچن میں گئی تھی۔ دونوں کے لیے چائے چڑھا کر میں اب اللہ سے دعا مانگنے لگی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہ ہوا ہو جو میری تمام تر امیدوں کو توڑ دی۔ میں واقعی اب اس گھر سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اس گھر میں میرے لیے سوائے تانے اور طنز کے کچھ نہیں بچا تھا، اور مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں طنز و تانا برداشت کرتی۔ کچھ دیر میں چائے بن چکی تھی، جنہیں میں کپ میں ڈالے امی بابا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو اگلا لمحہ مزید پریشان کر دینے والا تھا۔ دونوں ہی سر جوڑے بری طرح رو رہے تھے، میری جان پر بنی تھی۔ میں نے فوراً چائے کے ٹرے ایک طرف رکھی تھی اور امی کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو رشتے کی بات کرنے گئے تھے، سب خیریت ہے؟ جب اچانک میری ماں مجھے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، سمجھ نہیں آ رہا خوشی کے آنسو ہیں یا اداسی کے؟ ان لوگوں نے کل ہی نکاح کے لیے بولا ہے، وہ شادی کے بعد تمہیں اپنے ساتھ بیرون ملک لے جانا چاہتا ہے۔ کچھ وقت تک تمہارے کاغذات تیار ہوں گے، اس لیے وہ کل ہی نکاح کر کے رخصتی مانگ رہا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں کچھ دیر بول ہی نہیں پائی تھی اور پھر بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، میں کسی ایسے انسان سے شادی نہیں کروں گی جو بیرون ملک سے تعلق رکھتا ہو۔ میری زندگی پہلے بھی برباد ہو چکی ہے، میں دوبارہ اپنی زندگی کو برباد کرنے کا حق کسی کو نہیں دیتی۔ میری بات سن کر میرے بابا بولے، وہ تمہیں کل ہی رخصت کر کے لے جائے گا، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بہت رئیس ہے، اچھے گھر کے لوگ ہیں، اور جس سے تمہاری شادی ہم طے کر رہے ہیں اسے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، بہت نیک لڑکا ہے۔ بابا کی بات سن کر میں فوراً بولی، جانتے تو آپ لوگ کاشف کو بھی تھے، اس نے بھی دھوکہ دے دیا نا، تو پھر یہ کون ہے یہ بھی دھوکہ دے گا؟ میری بات سن کر بابا بولے، ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، زندگی میں اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو انسان کو ایک دفعہ رسک لینا ہی پڑتا ہے، اس طرح ہمت مت ہارو، ہم رشتے کی ہاں بول کر آئے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت میں کس طرح کے جذبات ظاہر کروں، خوش ہو جاؤں یا اداس، یہی حال میرا بھی تھا۔ میں کچھ دیر ابا کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، وہ مجھے میرے ہونے والے شوہر کی چھوٹی چھوٹی خصوصیات بتا رہے تھے، وہ کیسا انسان ہے، اس کا کردار کیسا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے، شادی کے بعد اس کا تمہیں لے کر کیا ارادہ ہے، جبکہ میں صرف ہاں ہوں میں ہی محض جواب دے رہی تھی۔ اس سے زیادہ میرے پاس کچھ بھی کہنے کو نہیں تھا۔
کچھ دیر بعد میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دروازہ بند کر کے میں اسی کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی اور پھر بے اختیار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ کل میرا نکاح ہو جانا تھا اور میں اپنے پہلے شوہر کی قید سے مکمل طور پر رہا ہو جانے والی تھی۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ دل دماغ بالکل بند ہو چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک میں روئی تھی اور پھر ایک بار پھر اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کیے بیٹھ گئی تھی اور اس سے رو رو کر اپنے اچھے نصیب کی دعا مانگنے لگی تھی کہ اے میرے پروردگار، کل میری زندگی کا پہلا پڑھاؤ شروع ہو جائے گا۔ اے میرے اللہ، جو میرے ماضی میں ہو چکا ہے وہ حال میں نہ ہو۔ میرا شوہر چاہنے والا ہو، مجھے زندگی اور آخرت دونوں کی خوشیاں دیں۔ یا میرے مالک، میری زندگی کو ایک بار پھر برباد نہ کرنا۔ میں دوبارہ اپنے بھائی کے در پر نہیں آنا چاہتی۔ روتے روتے میں کب سجدے میں گئی اور وہیں پر گہری نیند میں سو گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میری آنکھ صبح امی کے دروازہ کھٹکھٹانے پر کھلی تھی۔ میں فوراً ہی ہڑبڑا کر جاگ گئی تھی۔ دروازہ کھولا تو امی سامنے ایک لباس لیے کھڑی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تھیں اور میرے سامنے میرے نکاح کا جوڑا رکھتے ہوئے بولی، صبح صبح تمہارے ہونے والے گھر سے 2 ملازمہ آئی تھیں، تمہارے نکاح کا جوڑا، چپل، جیولری وغیرہ دے کر گئی ہیں۔ کچھ دیر میں تمہیں تیار کرنے والی بھی آ جائے گی۔ یہ سب تمہارے ہونے والے شوہر کی طرف سے ہے۔ تم اس رشتے سے خوش رہنا بیٹا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں محض سر ہاں میں ہلا کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے 10 سال پہلے ہوا پورا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ میری پہلی شادی، نکاح کے وقت کی خوشی، لوگوں کا ہجوم، ایسا لگتا تھا جیسے میں 10 سال پیچھے آ گئی ہوں۔ مگر جو خوشی اس وقت تھی وہ خوشی مجھے بالکل بھی ابھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ادھورا ہے، کچھ ایسا جو پیچھے چھوٹ رہا ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور دوپہر 2 بجے 2 لڑکیاں مجھے تیار کرنے میرے گھر آ گئی تھیں۔ انہوں نے آ کر میرے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی، میرا مینی کی اور پیڈی کی، اور کیا تھا، چہرے کا فیشل اور پھر میک اپ کر کے مجھے پوری دلہن بنایا تھا۔ ایسا تیار میں اپنی پہلی شادی پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھ پر ٹوٹ کر رو پایا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی چاند کا ٹکڑا ہوں۔ میری امی کی نظریں ہی مجھ سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ کئی بار انہوں نے میری نظر اتاری تھی۔ مجھے خود حیرانگی ہو رہی تھی، میں اتنی خوبصورت کیسے لگ سکتی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد بارات آنے کا شور اٹھ گیا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ 4 آدمی آئیں گے، نکاح کریں گے اور مجھے لے جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اتنے دھماکے کے ساتھ بارات لائے تھے کہ پورا محلہ ہی باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا سکا بھائی میری شادی میں نہیں بیٹھ رہا تھا، مگر وہ بھی حیران ہو کر اپنی چھت سے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے آتش بازی سے پورا آسمان جگمگا دیا تھا۔ ڈھول دھماکے، پیسے اڑانا، اتنی خوبصورت بارات میں نے زندگی میں اپنے لیے کبھی تصور بھی نہیں کی تھی۔ ان لوگوں کا ویلکم ہم نے بہت اچھے طریقے سے کیا تھا۔ کہنے کہ وہ لوگ بہت امیر تھے، ہمارا ویلکم کرنا ان کے لیے بالکل معمولی تھا، مگر ان لوگوں نے ہماری دی ہوئی عزت کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا تھا۔ میرے دلہے نے آگے بڑھ کر میرے باپ کو گلے سے لگایا تھا اور اسی پر ان کا ہاتھ تھام کر بولا تھا، آپ کی شہزادی لینے آیا ہوں، لیکن اپنے گھر کی ملکہ بنانے۔ آپ پریشان نہ ہونا، آپ کے جگر کے ٹکڑے کو سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا۔ جبکہ اس کے الفاظ سن کر نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا جیسے میرے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑی ہو۔ فوراً ہی نکاح شروع کر دیا گیا۔ سب سے پہلے مولوی صاحب نے کمرے کے اندر آ کر مجھ سے رضامندی لی تھی
اور میں نے سر جھکائے تینوں دفعہ سچے دل سے نکاح قبول کر لیا تھا۔ جو انسان بھری پنڈال میں میرے باپ سے ایسے کہہ سکتا تھا کہ آپ کی شہزادی کو ملکہ بناؤں گا، یہ طے تھا وہ میرا خیال واقعی رکھے گا۔ اس کے بعد جب اس نے قبول ہے بولا، ہمارے گھر میں شور و غل مچ گیا تھا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے اس کے دوست، کزن، گھر والے، اس کی اپنی بہن، اس کا بھائی، سب نے بہت شور مچایا تھا۔ مبارکباد کی صدا گھر میں ایسے گونج رہی تھی جیسے ڈھول کی آواز ہو۔ میرا دل اب خوشی سے جھومنے لگا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ شاید میرے 10 سال کا صبر آج مکمل ہو گیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد مجھے باہر لایا گیا تھا۔ انہوں نے ہی سب کے درمیان میرا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ سب نے ہی ایک بار پھر شور مچایا تھا۔ میں شرم سے مرنے کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ مجھے ان کے برابر میں بٹھا کر چھوٹی چھوٹی کچھ رسمیں ادا کی گئی تھیں اور پھر رخصتی کا شور اٹھ گیا تھا۔ ہم نے کھانے کا انتظام کر لیا تھا۔ میرے بابا زیادہ امیر نہیں تھے، مگر اتنا ضرور کر سکتے تھے کہ اپنی بیٹے کی آئی ہوئی بارات کو بغیر کھانے کے جانے نہ دیں۔ جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کیا تھا۔ کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ مجھے بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر وہ لوگ اپنے گھر لے آئے تھے۔ گھر کے اندر ویلکم میرا بہت شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ میرے شوہر نے ایک لمحہ بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ میرا شوہر مجھے اسی طرح پیار دے۔ ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اس کا لائف پارٹنر اسے سر آنکھوں پر بٹھائے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد میری ساس نے کچھ خاندانی رسومات ادا کی تھی اور پھر میری نند مجھے میرے شوہر کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ میں بس اب اللہ سے کمرے میں بیٹھی ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ میرا شوہر ظالم نہ ہو، اور کہتے ہیں نا اس لمحے کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے میں آ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت مجھے کس طرح برتاؤ کرنا ہے۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ بے شک میری شادی 10 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن آج تک میں نے ایسا لمحہ محسوس نہیں کیا تھا۔ میں شرم کے مارے خود میں ہی سمٹ گئی تھی۔ آج میرے نزدیک کوئی آدمی آنے والا تھا۔ کل ہی مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ بالکل میرے نزدیک بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرا چہرہ مزید جھک گیا تھا۔ وہ میری تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر میرا چہرہ اوپر کر کے بولے، امید کرتا ہوں تم بالکل خیر و عافیت سے ہوگے۔ آج تمہیں پا کر ایسا لگ رہا ہے دنیا کی ہر خوشی حاصل کر لی ہے۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ تمہیں بتا نہیں سکتا آج تمہارا شوہر کس لیول پر پہنچ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے مزید شرم آنے لگی تھی۔ میرا چہرہ لال انگارہ ہو گیا تھا۔ وہ قریب ہوئے تھے اور میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولے، کیا تم مجھے آج اجازت دو گی؟ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہوئی تھی، لیکن میں نے سر جھکائے ہاں کہہ دیا تھا۔ یہ ان کا حق تھا اور ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے میں انہیں منع نہیں کر سکتی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ میرے شوہر کے تکنے سے کھلی تھی۔ میں بے اختیار جاگ گئی تھی۔ وہ بالکل میرے نزدیک بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں جاگا ہوا دیکھ میں بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا بیگم، اتنا سہم کیوں گئی؟ جبکہ میں ہچکچاہٹ میں بیٹھی تھی، اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، شاید آپ کو اچانک دیکھا تو ڈر گئی تھی۔ جلدی اٹھ گئے وہ بولے، تمہارے پہلو میں سویا تھا، نیند کہاں آنی تھی؟ مجھے یہ بتاؤ ناشتے میں کیا کرو گی؟ آج میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے ناشتہ بناؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، ارے نہیں، آپ کیوں بنائیں گے، میں بنا دوں گی۔
شوہر کچن کے کام نہیں کرتے۔ میری بات سن کر انہوں نے بلند بانگ کہہ لگایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارے بابا کو بول کر آیا ہوں، اپنی بیوی کو ملکہ بنا کر رکھوں گا، اور ملکہ کام کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ آج میرا من نہیں ہے کسی ملازم سے کام کروانے کا۔ آج میں تمہارے ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں، تو میں اتنا اسپیشل فیل کروانا چاہتا ہوں کہ تم کسی اور کی طرف دھیان ہی نہیں دو۔ ان کی بات سن کر میرے گال تپ اٹھے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اسی پل شکر کا سجدہ ادا کروں اور اپنے رب کا ڈھیر سارا شکریہ ادا کروں کہ اس نے مجھے اتنی محبت کرنے والا شخص عطا کیا ہے۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ میرے شوہر کی اصل حقیقت کیا ہے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ میرے لیے ناشتہ بنانے چلے گئے تھے، اور میں فرصت سے تیار ہونے میں میں نے آج لال رنگ کا ہی انتخاب کیا تھا۔ رات انہوں نے میرے لباس کی بہت تعریف کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم پر یہ لال رنگ بہت جچ رہا ہے، اور یہ بات حقیقت بھی تھی۔ مجھ پر لال رنگ کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگتا تھا۔ تیار ہونے کے بعد میں ابھی کمرے سے باہر جاتی جب اسی پر میرے شوہر میرے لیے کھانا لے کر اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں فوراً پیچھے ہو گئی تھی، جبکہ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر بولے، آج تو آپ قیامت ڈھا رہی ہیں، مجھے غریب کا قتل کرنا ہے کیا؟ ان کی بات سن کر میں ایک بار پھر جھنپ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا تھا۔ میں تھوڑا حیران بھی تھی۔ بے شک یہ گھرانہ کافی ماڈرن معلوم ہو رہا تھا، لیکن اصول کے مطابق آج کا ناشتہ مجھے سب کے درمیان کرنا چاہیے تھا۔ ایک دو دفعہ میں نے اپنے شوہر کو بولا بھی، مگر انہوں نے خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ ناشتے کے بعد بھی میں نے کئی دفعہ ان کو بولا کہ ہم باہر چلتے ہیں، آپ کی والدہ انتظار کر رہی ہوں گی، میں نئی نویلی دلہن ہوں، میرا مہمانوں سے ملنا ضروری ہے، مگر انہوں نے منع کر دیا تھا، تم صرف اپنے شوہر پر دھیان دو، تمہیں کسی پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میں اب خاموش ہو گئی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی، بے شک مجھے سسرال والوں کے ساتھ بھی رہنا تھا، لیکن سب سے زیادہ مجھے اپنے شوہر کی فکر کرنی تھی، اسی لیے میں زیادہ کسی پر دھیان دینا چاہتی ہی نہیں تھی۔ کھانا تناول کرنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے تیار کروایا تھا اور باہر لے گئے تھے۔ اس درمیان بھی میں نے ان سے بولا کہ ایک دفعہ اپنی والدہ سے ملنے دیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے لے کر سیدھا پاسپورٹ دفتر آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا، میں جلد سے جلد تمہارے کاغذات مکمل کراؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر بیرون ملک چلا جاؤں گا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جہاں پر صرف تم اور میں ہوں۔ ہم اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ میرا دل تھوڑا پریشان ہوا تھا، لیکن شوہر کے آگے میں بالکل بے بس تھی، اس لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وہاں پر ہمیں تقریباً 2 گھنٹے لگے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تقریباً یہاں 2 مہینے مزید ٹھہرنا پڑے گا، تبھی جا کر تمام کاغذات پورے ہوں گے۔ لیکن نہ جانے میرے شوہر نے کس کو فون کیا تھا کہ انہوں نے محض 1 ہفتے کا بولا تھا، اور پھر ہم سیدھا ریسٹورنٹ چلے گئے تھے۔ کئی دفعہ میرا دل کیا میں ان سے بولوں، میں اپنی امی کی طرف جانا چاہتی ہوں، ان لوگوں کو ایک دفعہ مطمئن کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، مگر میں چاہ کر بھی بول نہیں پائی تھی۔ جو شخص میری خاطر اپنے ماں باپ کو نظر انداز کر رہا تھا، اگر میں اس کے سامنے اپنے ماں باپ کا ذکر کرتی تو شاید اسے برا لگتا، اور وہ اگر انکار کر دیتا تو میری جان پر بن آتی، اس لیے میں چپ رہی تھی۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ شخص میرے دماغ کا حال بھی پڑھ لیتا ہے۔ کھانا تناول کرنے کے بعد اس نے مجھے محض اتنا ہی کہا تھا، جب کوئی بات دل میں ہو تو اسے زبان پر لے آیا کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنا میرا فرض ہے، تمہیں خوش رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ ہم ابھی کے ابھی تمہارے امی بابا کے پاس جائیں گے اور ان سے مل کر آئیں گے،
تم انہیں اچھی طرح مطمئن کر سکتی ہو اور ان سے کہنا ولیمہ ہم یہاں کر کے ہی جائیں گی، کیونکہ ولیمہ سنت ہے اور میں ہر سنت ادا کروں گا۔ وہ مجھے لے کر امی بابا کے پاس آ گئے تھے۔ ان سے مل کر میں بہت روئی تھی۔ میری ماں نے الگ سے مجھ سے کئی سوالات کیے تھے، اور جب میں نے انہیں اچھی طرح مطمئن کر دیا تو انہوں نے میرے شوہر کا بہت شکریہ ادا کیا تھا، اور ان کو اس بات سے بھی مطمئن کیا تھا کہ میرے ماضی میں جو کچھ ہوا وہ ماضی ہی تھا، حال میں اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ مگر کون جانتا تھا کہ یہ سب صرف ایک خیال ہے۔ ماضی تو اب سامنے آنے والا ہی تھا، جس سے ہم بے فکر تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے تمام معاملات طے کر لیے تھے اور ہم دونوں سے مل کر بیرون ملک پرواز کر گئے تھے۔ اس درمیان میں نے اپنی ساس سے صرف سلام دعا ہی کی تھی، کیونکہ میرے شوہر اس سے زیادہ مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے یہ میں بالکل نہیں جانتی تھی۔ بیرون ملک لینڈ کرنے کے بعد وہ مجھے سیدھا بہت بڑے گھر میں لے کر گئے تھے۔ میں حیران تھی یہ گھر کس کا ہے؟ اتنا بڑا گھر میرے سسرال والے بھی نہیں تھے۔ میرے شوہر میرے ہاتھ تھام کر بولے، یہ پورا گھر میں نے تمہارے نام پر کر دیا ہے، تم ہو اس گھر کی ملکہ۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھر کی چابی اور کاغذات میرے ہاتھ میں تھمائے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کیا آپ اتنے امیر ہیں؟ مگر آپ اتنے امیر ہیں تو آپ نے مجھ جیسی لڑکی کو اپنا ہم سفر کیوں چنا؟ مجھے بالکل یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ مجھے اپنے گھر والوں سے کیوں نہیں ملنے دیتے؟ کوئی اور بات ہے کیا؟ شہزاد میری بات سن کر وہ میرے نزدیک آئی تھی اور میرے ماتھے پر پیار کر کے بولے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ میں اپنی محبت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں بے اختیار بولی، آپ نے مجھے کب دیکھا؟ میں تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی پردہ کرتی ہوں، کسی شادی میں جاؤں تب بھی پردہ کرتی ہوں، آپ نے مجھے کہاں دیکھ لیا؟ وہ ہلکا مسکرائے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ خیر چھوڑو، ابھی میں تمہیں پورا گھر دکھاتا ہوں۔ یہ گھر تمہارا ہے اور تم ہو اس گھر کی ملکہ۔ یہ کہہ کر وہ مجھے پورے گھر کا روایت دینے لگے تھے، جبکہ میں خوشی خوشی ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ میں اپنی کیفیت کسی کو بتانے کے لائق نہیں تھی۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے بعد فارغ ہوئے تھے۔ میرا بیڈ روم بھی بہت خوبصورت تھا۔ سفر کی اتنی تھکن تھی کہ بستر پر لیٹتے ہی ہم دونوں میاں بیوی گہری نیند سو گئے تھے۔ شام کے وقت میری آنکھ کھلی تھی۔ ارادہ گھر میں ہی کھانا کھانے کا تھا، مگر انہوں نے ہمارے لیے پہلے ہی ٹیبل بک کی ہوئی تھی۔ میں فرصت سے تیار تھی۔ مجھے اپنا آپ بہت ہی خوش قسمت محسوس ہوتا تھا۔ ایک لڑکی کی زندگی اچانک اتنی تبدیل ہو جائے، وہ خوش ہی ہوگی۔ وہ مجھے لے کر ایک بہت ہی خوبصورت ریسٹورنٹ آئی تھی۔ ہم اندر داخل ہوئے تو سٹاف ممبر نے ہمارا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا تھا۔ میں حیران تھی۔ میرے شوہر نے دھیمی آواز میں مجھے بتایا تھا، یہ ریسٹورنٹ انہی کا ہے، جبکہ میں خوشی کے مارے کھل اٹھی تھی۔ ہم دونوں سیدھا ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اچھا خاصا کھانا میرے لیے آرڈر کیا تھا، جس میں سے میں کچھ ہی کھا پائی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ارادہ کچھ دیر واک کرنے کا تھا، جب اچانک میری نظر ایک کونے پر گئی تھی اور اگلا لمحہ میری جان نکال چکا تھا۔ میرے ذہن گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسا منظر کبھی زندگی میں دیکھ پاؤں گی۔ سامنے کوئی اور شخص نہیں بلکہ میرا سابقہ شوہر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس وقت کیا بولوں۔ ابھی میں کچھ کرتی، اسی پل میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، چلے کلثوم۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ مجھے لے کر باہر آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنے جذبات کو کس طرح ظاہر کروں، انہیں کیسے بتاؤں کہ میرا شوہر زندہ ہے
یعنی یہ نکاح باطل ہو چکا ہے، میرا نکاح جائز ہی نہیں ہے، اور جو میں نے وقت اپنے شوہر کے ساتھ گزارا ہے وہ سب ناجائز ہے۔ میری طبعیت بہت عجیب ہونے لگی تھی، اس لیے میرے شوہر مجھے لے کر میرے گھر واپس آ گئے تھے۔ بیڈ روم میں وہ میرے نزدیک آنے لگے، مگر میں نے انہیں روک دیا تھا۔ میں گناہ نہیں کر سکتی تھی، میں عیاشی بھری زندگی کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ میں نے انہیں تمام سچ بتا دیے تھے کہ یہ نکاح باطل ہو چکا ہے، میرا شوہر زندہ ہے۔ اس ریسٹورنٹ میں کاشف موجود تھا، جبکہ وہ چند لمحے خاموش رہے تھے اور پھر موبائل لے کر باہر چلے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک عورت کمرے میں آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو صاحب نے نیچے بلایا ہے۔ میں تھوڑا حیران ہوئی تھی، مگر پھر خاموشی سے نیچے گئی تھی، اور اگلا لمحہ مزید حیران کر دینے والا تھا۔ ایک طرف کاشف بیٹھا ہوا تھا، جبکہ شہزاد ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کاشف کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ سر جھکا کر بولا، مجھے معاف کر دو کلثوم، میں نے تمہاری زندگی کے 10 سال برباد کر دیے۔ جب یہاں آیا تھا تب مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، وہ محبت اتنی شدید تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی بھول گیا، اور آج میرے 2 بچے ہیں اور میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں واپس کبھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں نے طلاق کے کاغذات پہلے ہی بھیج دیے ہیں، مگر مجھ سے ایڈریس غلط ہو گیا، جس کی وجہ سے طلاق کے کاغذات تم تک پہنچ نہیں پائے۔ تمہارا یہ نکاح باطل نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑ چکا ہوں۔ جبکہ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، دل کیا کہ پھوٹ پھوٹ کر روؤں، تو آج کاشف کے منہ سے ایسے جملے سن کر نہ جانے کیوں مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، حالانکہ میں شہزاد کے ساتھ بہت خوش تھی۔ کاشف مجھے اپنی طرف کی تمام تر کہانی بتا کر چلا گیا تھا۔ میں نے اب شہزاد کی طرف دیکھا تھا، جو اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں مانتا ہوں اب جو باتیں میں تمہیں بتاؤں گا وہ تمہیں بہت ٹھیس پہنچائیں گی، لیکن مجھے امید ہے تم میری فیلنگز کو سمجھو گی۔ میں نے تمہاری تصویر کاشف کے پاس دیکھی تھی، اتنی معصوم سی لڑکی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ میں تم پر دل ہار گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں اپنی ماں سے ملنے کیوں نہیں دیتا تھا، اپنے گھر والوں کے قریب کیوں نہیں جانے دیتا تھا؟ کیونکہ ان لوگوں نے ایک وقت تک مجھے بہت تکلیف دی۔ میں جب پاکستان میں رہتا تھا وہ لوگ مجھے بہت اذیت دیتے تھے، ہر چھوٹی بات پر تنقید کا نشانہ بنانا، کیونکہ میں ان کی سکی اولاد نہیں تھا۔ مجھے ان لوگوں نے یتیم خانے سے لیا تھا، مگر کہتے ہیں نا، کوئی ایک بچہ ضرور ایسا ہوتا ہے جو اپنی قسمت خود بنا لیتا ہے۔ میں نے بھی اپنی قسمت بنائی اور یہاں آ گیا تھا۔ پہلے ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا اور پھر اسی ریسٹورنٹ کا مالک بن گیا، اور اب میرے یہاں 10 ریسٹورنٹ ہیں۔ میں پاکستان واپس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے تمہاری تصویر دیکھی تو میں رک نہیں پایا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ تمہاری معلومات نکالی تو پتہ چلا میرے بابا تمہارے بابا کو جانتے ہیں، اور اسی ذریعے میرا تم سے رشتہ ہو گیا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اگر میری طرف سے تمہاری دل آزاری ہوئی، جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے ان کے گلے لگ گئی تھی اور خود معافی مانگنے لگی تھی کہ بنا معلومات کے میں نے ہمارے نکاح کو باطل قرار دے دیا۔ میں شرمندہ ہوں، جبکہ انہوں نے کچھ بھی کہے بغیر مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں آج اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش رہ رہی ہوں۔ میری شادی کو پورے 5 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس درمیان 2 بچوں سے نوازا ہے۔ میری زندگی مکمل ہو چکی ہے۔ میرے ماں باپ بھی ایک دفعہ مجھے آ کر مل چکے ہیں۔ میرے بھائی کی زندگی بھی خوشحال ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے، کوئی آپ کا نہیں ہے۔ آپ کسی سے محبت نہیں کریں جب تک آپ کو حقیقی محبت نہ مل جائے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر کرنا جانتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔